ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہر قائد آمد، معزز مہمان کی مزار قائد پر حاضری، فاتح خوانی کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پروقار تقریب، ابراہیم رئیسی کا شاندار استقبال۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے فلسطین اور کشمیر میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی کو بھی اجاگر کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان آ کر خوشی ہوئی۔ میرے لیے یہ باعث فخر و افتخار ہے کہ میں آج پاکستان کا ایک برادر ملک کے صدر، پاکستان کے ایک دیرینہ دوست، ہمدرد اور محسن کا استقبال کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، اور خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم سر فہرست ہیں۔ پاکستان کی نظر میں ان مسائل کا پرامن حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد، پرتپاک استقبال، شاندار پروٹوکول دیا گیا۔ شہر قائد کی متعدد شاہراہوں پر تہنیتی بینرز آویزاں، شارع فیصل سمیت شہر کی متعدد شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا۔ مخصوص روٹس پر موبائل فون سروسز بھی آج صبح 8 بجے تک بند رہے گی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب نے استقبال کیا۔ گورنر بلیغ الرحمان اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقاتیں، تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ زورانے میں بھی شرکت کی، معزز مہمان کی مزار اقبال پر بھی حاضری۔ فاتح خوانی کی کہتے ہیں پاکستان آ کر اجنبیت کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ ابراہیم رئیسی کی پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کی خواہش کا اظہار، بولے کچھ وجوہات کی بنا پر عوامی جلسے سے خطاب ممکن نہ ہو پایا۔ و دلسوز لاہور درود میفرستم۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں، اور ایک جذباتی عوام ہے اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی۔ پاکستان سے توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ایرانیوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا حل خطے میں امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ایران سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات میں 25% کا بڑا اضافہ۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ایران سے درآمدات 16% بڑھی۔ مارچ 2024 میں ایران سے درآمدات کا حجم 9 کروڑ 56 لاکھ ڈالرز رہا۔ جولائی تا مارچ ایران سے درآمدات 77 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز ریکارڈ کی گئیں۔ وزیر اعظم کا آج دورہ کراچی کا امکان، شہباز شریف بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے باعث وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی مؤخر۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی کو 200 سے زائد دن مکمل۔ خان یونس، زیتون، دیر البلح، بیت اللہ میں اسرائیلی بمباری سے 54 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہداء کی تعداد 34,300 تک جا پہنچی۔ ناصر اسپتال سے مزید 16 لاشیں نکال لی گئیں، مجموعی تعداد 310 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کا غزہ کے ناصر اور الشفا اسپتال میں اجتماعی خبریں ملنے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ کہتے ہیں واقعے کی آزادانہ، مؤثر اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں، بین الاقوامی تفتیش کاروں کو شامل ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کرنے کی تردید۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مقبوضوں کی تلاش کے دوران نصر اسپتال میں پہلے سے دفن لاشوں کا جائزہ لیا گیا۔
سرکاری محکموں اور نجی اداروں میں کم از کم اجرت یقینی بنانے کی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور. کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں ترمیم کی تحریک مزید غور کے لیے قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دی گئی. ملکی مجموعی معاشی صورتحال پر بحث کی تحریک پیش. آبی حقوق پر جاریہ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی جمع. وزیر قانون بولے بھارت معاہدہ توڑنا چاہتا ہے تاکہ جنگ مسلط کر سکے. ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس. وزیر اعظم نے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ حکام افسران کو معطل کر دیا. شہباز شریف نے انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں. IMF کے ساتھ طویل مدتی پروگرام درکار. توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر. ٹیکس کی شرح میں اضافہ ضروری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. بولے IMF قرض کے لیے آخری راستہ ہے. IMF قرض پروگرام میں ہوں تو کوئی پلان بی نہیں ہوتا. کسی بھی مداخلت پر مستقبل میں متفقہ رد عمل دینے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اجلاس خوشگوار ماحول میں ہوا. متفقہ تجاویز کا ڈرافٹ تیار کر کے مقررہ تاریخ سے پہلے سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا. بلوچستان حکومت نے دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا. سانحہ نوشکی میں ملوث 4 دہشت گرد گرفتار. ڈپٹی کمشنر نوشکی کی تصدیق. منڈی بہاؤدین پہنچ کر جاں بحق 6 افراد کے ورثہ میں 10-10 لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بم ڈسپوزل یونٹ خیبر پختونخوا کا اہم کردار. 2.5 سال میں 1100 سے زائد بم ناکارہ بنا کر دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. فرض کی ادائیگی کے دوران 17 اہلکاروں نے جانوں کے نذرانے دے کر سینکڑوں شہریوں کو بچا لیا. کراچی میں 2 دریا پر نوجوان کی مبینہ خودکشی. 27 سالہ طاہر محمود کی گاڑی ساحل پر موجود. طاہر شاہ فیصل کالونی کا رہائشی آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا. ویڈیو کال کے ذریعے اپنی فیملی کو خودکشی کی اطلاع دی. طاہر نے 2 شادیاں کی تھیں. 2 بچوں کا باپ تھا. 2 میں سے 1 بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے. طاہر کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری. ہارون آباد میں پولیس اہلکاروں کا ذہنی معذور نوجوان پر تشدد. ورثہ کے مطابق 5 اہلکاروں نے راڈ اور ڈنڈوں سے جنید کو تشدد کا نشانہ بنایا. DPO بھاول نگر کا نوٹس. اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج. پاک نیوزی لینڈ T20 میلہ راولپنڈی کے بعد لاہور میں سج گیا. کھلاڑیوں کے لاہور میں ڈیرے. پریکٹس سیشن میں شرکت کی. ایک میچ بارش کی نظر 1-1 دونوں ٹیموں کے نام رہا. چوتھا میچ جمعرات کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں تیسرا ون ڈے 279 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاک ویمنز ٹیم 190 رنز پر ڈھیر. منیبہ علی 38 رنز بنا کر نمایاں رہی. اور مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات ملک میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات نے بتا دیا صوبے میں آج سے 29 اپریل تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار. کئی شہروں کو بھگو ڈالا. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. مری میں بارش اور ژالہ باری. جاتی سردی لوٹ آئی. کئی علاقوں میں بجلی کے فیڈرز ٹرپ کر گئے.